نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے اپنی پارٹی لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا رہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ ان کا عنوان ہے مغربی لبرلزم اور میرا جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات آپ تک بر وقت پہنچیں اور آپ کے دوستوں اور عزیز و اقارب تک بھی پہنچ سکیں۔ عزیزان محترم، بعض دوست اس شک میں ہیں، اس شبہے میں ہیں اور اس کنفیوژن میں ہیں کہ ڈوڈی صاحب آپ بھی ایک لبرل آدمی بن گئے ہیں، حالانکہ آپ نمازی آدمی ہیں اور ایک اچھے انسان ہیں، آپ کی ایک شہرت ہے علاقہ میں، لیکن آپ بھی لبرل ہو گئے ہیں۔ دراصل میرے دوستوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو لفظ لبرلزم کے حقیقی معنی سے واقفیت نہیں ہے۔ میں ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان کا یہ کنفیوژن، ان کا یہ شک و شبہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ لبرلزم ایک تھیوری ہے جو آج سے 200 سال قبل جان لاک نامی ایک انگریز دانشور جو برطانیہ میں رنگٹن شہر میں پیدا ہوا تھا، اس نے یہ تھیوری دی تھی کہ فرد کو آزادی ملنی چاہیے، فرد کو جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے آزاد کیا جانا ضروری ہے، اور فرد کو یہ حق دیا جائے کہ وہ حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس سے پہلے بادشاہتیں ہوتی تھیں، راجے مہاراجے ہوتے تھے، تو جان لاک کی اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں مغربی لبرلزم وجود میں آیا، مغربی دنیا میں۔ میرا لبرلزم عزیز دوستو، بھائیوں، مغربی لبرلزم سے یکسر مختلف ہے۔ میں مغربی لبرل نہیں ہوں، میری اپنی ایک تھیوری ہے جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ یہ میں نے تھیوری خود اخذ کی ہے، خود وضع کی ہے، خود اس کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اور میں نے اس تھیوری کو 600 صفحات کی کتاب میں، جس کا نام ہے جدلیاتی لبرلزم، اس میں نے اس تھیوری کو تحریر کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو بازار سے خرید کر پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا لبرلزم مغربی لبرلزم سے یکسر مختلف ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغربی لبرلزم کیا ہے اور میرا جدلیاتی لبرلزم کیا ہے۔ پہلے ہم ڈیفینیشن کو لیتے ہیں کہ مغربی لبرلزم کو مغرب کے دانشوروں نے، مغرب کے جو محققین ہیں اور ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے آزادی کی کیا ڈیفینیشن کی، آزادی کو ڈیفائن کس طرح کیا ہے۔ اہل مغرب آزادی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہر فرد کو ہر قسم کے کام کرنے کی آزادی ہے، بشرطے کہ اس کے اس کام سے یا اس کے اس فعل سے یا عمل سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ڈیفینیشن ہے آزادی کی جو اہل مغرب کرتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، آزادی سے مراد ہے کہ ہر فرد کو ہر قسم کا کام کرنے کی اجازت ہو، جو کام بھی وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو عمل بھی انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، انسان یا فرد مرد ہے یا وہ عورت ہے، وہ ہر قسم کے کام اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کر سکتا ہے، انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ، یہ شرط ہے اس میں، بشرطے کہ اس کے اس کام سے، اس کے اس فعل سے، اس کی اس سرگرمی سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ڈیفینیشن ہے مغربی لبرلزم کی۔ اب میں ایک مثال سے اس کی وضاحت کرتا ہوں اور اس کے کمزور پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شراب پی لی، وہ شرابی ہے، اس نے شراب پی، اس کو سرور ملا، اس کے دل کو بڑا اطمینان ملا اور اس کا جی چاہ کے اور پی لوں، اس نے اور شراب پی لی، کیونکہ شراب اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ شراب تو پی سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتا ہے، اس کے مطابق تو وہ شراب پی سکتا ہے، وہ کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے فعل سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اب اس کے اس فعل سے دوسروں کو نقصان بھی نہیں ہو رہا، شراب پینے والا تو اپنی ذات کے لیے شراب پی رہا ہے نا، کسی کو نقصان تو وہ نہیں دے رہا،
تو اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ شراب تو پی سکتا ہے، مغربی لبرلزم کی جو ڈیفینیشن ہے آزادی کی۔ اب اس نے شراب پی لی، پھر اس کو سرور ملا، اس نے کچھ اور پی لی، پھر اس کو مزید سرور ملا، پھر وہ اور پی گیا، حتیٰ کہ وہ اتنی شراب پی گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد بالآخر وہ وفات پا گیا، مر گیا۔ یعنی اتنی شراب پی گیا کہ اس شراب کی بہتات سے وہ اس کا جو ہوش و حواس تھا وہ واپس نہیں آئے اور وہ مر گیا۔ اب مغربی لبرلزم کی ڈیفینیشن کے مطابق تو وہ شخص آزاد ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی سے شراب پی ہے، اپنی مرضی کا اس نے کام کیا ہے، کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی، اس کے اس عمل سے، اس کے اس فعل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، لہٰذا وہ آزاد ہے۔ مغربی لبرلزم اسے آزاد سمجھتا ہے، لیکن میرا لبرلزم، جدلیاتی لبرلزم اس شخص کو آزاد نہیں سمجھتا۔ آزادی کی ڈیفینیشن جو میں نے اخذ کی ہے وہ اور ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس ڈیفینیشن کو لکھا ہے، یہ تعریف میں نے جو وضع کی ہے، تخلیق کی ہے، میں نے اپنی بک میں لکھی ہے۔ میری تعریف آزادی کی یہ ہے، میں نے آزادی کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ ہر شخص، ہر فرد، مرد ہے یا عورت، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام سر انجام دے سکتا ہے، کوئی بھی سرگرمی سر انجام دے سکتا ہے، کوئی بھی فعل سر انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اس فعل سے دوسروں کو اور اس کی اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچے۔ میری ڈیفینیشن یہ ہے۔ جان لاک اس کے جو طالب علم تھے، اس کے جو شاگرد تھے، اور مغربی محقق جو ہیں، مغربی مفکرین جو ہیں، مغربی دانشور جو ہیں، ان کی تعریف یہ ہے کہ ہر فرد کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے بشرطے کہ اس کے اس کام سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ میری تعریف یہ ہے کہ ہر فرد کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے بشرطے کہ اس کے اس کام سے دوسروں کو اور اس کی اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچے۔ میری ڈیفینیشن میں یہ اضافہ ہے۔ اب میری ڈیفینیشن کے مطابق تو یہ شخص آزاد نہیں ہے، میری تعریف کے مطابق یہ شخص آزاد نہیں ہے، کیونکہ اس نے کام تو اپنی مرضی سے کر لیا شراب پینے کا، اور اس نے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، لیکن اس کی اپنی ذات کو تو نقصان پہنچ گیا نا۔ میری ڈیفینیشن تو یہی تھی کہ فرد کو ہر کام کرنے کی اجازت ہے بشرطے کہ اس کے اس فعل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور اس کی اپنی ذات کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ یہ میری ڈیفینیشن ہے۔ تو اس کی ذات کو تو نقصان پہنچ گیا، وہ شراب پینے سے مر گیا۔ اگر وہ شراب نہ پیتا تو وہ نہ مرتا، یا زیادہ مقدار میں شراب نہ پیتا تو وہ نہ مرتا۔ تو میری ڈیفینیشن یہ ہے۔ میں نے بڑی تحقیق کے بعد آزادی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تحریر کی ہے اور اسے وضع کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ میں نے بڑا وقت اس پہ صرف کیا ہے، بڑی اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے، سال ہا سال کی ریسرچ کی۔ میں نے اپنی یہ کتاب جدلیاتی لبرلزم لکھنے پر اپنی زندگی کے 15 قیمتی سال میں نے صرف کیے۔ 15 سال کے بعد میں نے یہ تھیوری جو ہے وہ میں تحریری شکل میں لایا ہوں، اسے کمپوز کروایا، بعد میں اس کو میں نے شائع کروایا، اب یہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو میری ڈیفینیشن کے مطابق یہ شخص آزاد نہیں ہے، شراب پینے والا۔ اسی طرح جوا کھیلنے والا بھی میری ڈیفینیشن کے مطابق آزاد نہیں ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو مغربی لبرلزم کی ڈیفینیشن اور ہے، اور میرے جدلیاتی لبرلزم کی ڈیفینیشن اور ہے، لہٰذا میں مغربی لبرل نہیں ہوں۔ میرا اپنا لبرلزم ہے، میری اپنی تھیوری ہے، میرا اپنا نظریہ ہے جو میری اپنی لکھی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اہل پاکستان اسے پڑھ سکتے ہیں، اہل دنیا اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں مغربی لبرل نہیں ہوں، میں جدلیاتی لبرل ہوں، اور میرا نظریہ مغربی لبرلزم سے مختلف ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔